بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10ویں کلاس کے ترجمۃ القرآن کی کتاب کے مضامین کی وضاحت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے، یہ کتاب کی سب سے پہلی صورت جو کہ قرآن مجید کی 6ٹھی صورت ہے، سورۃ الانعام کے مضامین کے متعلق ہے اور اس کی مشقوں کے حل کے متعلق ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7ویں سپارے سے شروع ہو رہی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے، جو انعام کی جمع ہے، اس کے معنی ہے مویشی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے۔ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین جو ہیں، ان میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل دیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، اور موت کے بعد زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات احسن انداز سے دیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع جو ہے وہ توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے، جبکہ اس میں مضامین میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ وہ انسان کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو ساحر کہا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو، یعنی سماعت کہتے ہیں سننے کی قوت، کانوں کو، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کو، دیکھنے کی قوت جو ہے وہ آنکھیں ہیں، فرمایا کسی کی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جس کو مطلب غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، چاہے تو پاس رکھے چاہے تو کسی کو دے دے، وہی مالک و مختار ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ سورۃ الانعام نے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہٹ دھرمی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں یعنی جانوروں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے۔ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت نہ کی جائے۔ یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناپ تول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایمان یوں ہے: اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، یہ تھا تعارف اور مضامین مرکزی خیال۔ اب اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ذخیرہ الفاظ ہے جن کے معانی لکھنے ہیں، تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں، الفاظ کے معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے تعالو، اس کا معنی ہے آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، حرم اس نے حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، اللہ تشرکو شرک نہ کرو، من املاق تنگ دستی کے ڈر سے، ایاہم ان کو، الفواحش بے حیائی، اوفو تم پورا کرو، الکیل ماپ، المیزان تول، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ناظرین، الفاظ کے معنی ہم پیچھے ترجمے کی ویڈیو میں کر چکے ہیں، یہاں پہ صرف سہولت کے لیے جو ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں، ورنہ ان کی ضرورت نہ تھی کہ یہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مشقوں کے حل کی طرف۔ تو اس کے مشق میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے درست جوابات کا انتخاب۔ درست سوالات دیے گئے ہیں اور ان کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، اور ان جوابات میں سے جو درست جواب ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال ہے، مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار کیا تھا؟ مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار کیا تھا؟ تو آپشن ہے سابقہ آسمانی کتب، خود ساختہ عقائد، ایرانی تہذیب، عجمی تہذیب۔ تو اس کا درست جواب ہے خود ساختہ عقائد۔ ناظرین، دوسرا سوال ہے، الانعام کی واحد ہے، النعم، الناعم،
النعمہ النعم، تو اس کا درست جواب ہے النعم۔ سوال نمبر 3 ہے الانعام کا معنی کیا ہے؟ مویشی، نعمتیں، سواریاں یا بت؟ تو اس کا درست جواب ہے مویشی۔ سوال نمبر 4 ہے سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا، جنات کا، فلسفیوں کا یا انسانوں کا؟ تو اس کا درست جواب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ درست جواب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 5 ہے رزق کی کمی کی وجہ سے اللہ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا؟ پہلی آپشن ہے قتل اولاد، بت پرستی، شراب نوشی یا ڈاکہ زنی؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ ہے قتل اولاد سے، قتل اولاد سے۔ ناظرین اس سے اگلا سوال ہے کہ مختصر جواب دینے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع پوچھا گیا ہے، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا مرکزی موضوع جو ہے توحید، رسالت اور معاشرتی زندگی کے احکام ہیں۔ دوسرے سوال میں سورۃ الانعام کی فضیلت پوچھی گئی ہے۔ تو سورۃ الانعام ابتدائی صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی صورتیں سیکھ لی وہ ایک بڑا عالم ہے۔ ناظرین تیسرا سوال ہے جانوروں کے متعلق مشرکین کے 2 عقائد بیان کرنے ہیں۔ پہلا عقیدہ ہے مشرکین نے جانوروں کے حلال و حرام کے خود ساختہ عقائد بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ جبکہ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا۔ چوتھا سوال ہے سورۃ الانعام کی روشنی میں 2 معاشرتی احکام بیان کرنے ہیں۔ تو معاشرتی احکام یہ ہیں، نمبر 1 بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے، نمبر 2 قتل و غارت نہ کی جائے۔ سوال نمبر 5 ہے تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کی گئی 2 نصیحتیں لکھیں۔ آپ کو کی گئی نصیحت لکھیں۔ تو جواب ہے وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ یہ نصیحت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی۔ اور آگے جو ہے وہ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معانی لکھنے ہیں وہ ہم لکھ چکے، قرآنی آیات دی گئی ہیں جن کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن برکت کے لیے ان آیات کو ایک بار پھر جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور چھپی ہوئی اور ظاہری بے حیائی کے بالکل قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ جان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو نہ حق قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ناجائز طریقے سے مال یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اچھے طریقے کے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم جس کو بھی تکلیف دیتے ہیں اس کی وسعت کے مطابق دیتے ہیں۔ لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے نفسا کسی بھی جان کو، الا وسعها، اس کی برداشت کے بغیر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعَدِلُوا، تو تم عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہو، رشتہ داروں کے متعلق ہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ تیسری آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک میرا یہی راستہ سیدھا ہے تو تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور
دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تم اس کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اسی کے ساتھ وہ تم کو وصیت فرماتا ہے اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، تفصیلی سوال دیا گیا ہے کہ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں، وہ ہم کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی سورۃ الانعام کی مشقوں کا حل اور دیگر مضامین کے متعلق ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔